الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و ہادینا و نبینا و مرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ والامة الی یوم الدین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے بہت سارے انعامات وہ عطا فرمائے جو سابقہ امتوں کو اللہ نے عنایت نہیں فرمائی تھی۔ اللہ کے انعامات کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور اللہ کا ضابطہ ہے نعمتوں پہ شکر گزاری ہوتی ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ بہت ساری نعمتوں کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ یہ نعمت ہے، مگر بہت ساری ایسی چیزیں جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں کہ یہ بھی ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت ہی مرکزی نعمت ہے۔ جیسے سرکار کی شخصیت مبارکہ خود مرکزی نعمت ہے، آپ کی برکت سے نعمتیں ملی، اور آپ کی ذات بابرکت خود ایک نعمت ہے جو ہمارے لیے ہے، جو پچھلی قوموں کو نہیں ملی۔ دوسری نعمت سرکار کے ساتھ جو آئی وہ قرآن کریم۔ قرآن کریم کے اندر جو جامع کمالات اللہ نے بیان کیے، تعلیمات جامع ہیں، جو برکتیں اس کے اندر ہے، سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ اللہ کا ایک ہے کام، اور ایک ہے اللہ کا کلام، ایک ہے اللہ کا نام۔ اللہ کا کام اس کائنات کے اعتبار سے ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ کائنات اللہ کا کام ہے، یہ امر کن ہے، ایک جملہ ہے اللہ کا، ایک جملہ ہے کن، حکم ہے، یہ حکم، کائنات بن گئی۔ ایک اللہ کا نام ہے جس کی برکت سے یہ کائنات چل رہی، اور ایک ہے اللہ کا کلام۔ اور کلام کتنے الفاظ پر مشتمل ہے؟ تقریباً 3 لاکھ کے حروف ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا ایک امر کائنات کو وجود دے دیا، ایک حکم، اور یہ اللہ کا کلام ہے جو قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ اندازہ لگاؤ، کام یہ کائنات ہے، نام ہمیں معلوم ہے، کلام بھی ہمیں معلوم ہے۔ کائنات اللہ کا کام یہ ختم ہو جا سکتا ہے، مگر کلام اور نام ختم نہیں ہوگا، کیونکہ کلام اللہ کی ذات کا حصہ ہے، اور نام تو اللہ کا نام، ذات کا نام ہے۔ تو کلام کتنے حرفوں پر مشتمل ہے؟ 3 لاکھ سے زیادہ حرفوں پر۔ ایک حرف کی طاقت کیا ہے جو حکم کی شکل میں آیا، کائنات وجود میں آ گئی۔ اب 3 لاکھ حرفوں کی طاقت کیا ہوں گی، اس کا تصور کر سکتے کہ 3 لاکھ کم و بیش، اس سے زیادہ کم ہے۔ اللہ نے کہا کن، کن کے ذریعے سے حکم دے دیا، ہو جا، کائنات بن جا، بن گئی۔ اور یہ باقی کلام، ان تمام کلاموں میں سے سب سے ابتدائی کلام کو ہم کو آج غور کرتے ہیں، جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ ایک خاص بات، احادیث میں 7 کا تذکرہ بہت آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام بہت ساری چیزیں 7 سے بنائی ہے۔ احادیث میں اگر ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں والی ایک ایسی سورت عطا فرمائی ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، بابرکت ہے، جو ہم نے پچھلی قوموں کو اور پچھلے نبیوں کو نہیں دی۔ سورہ فاتحہ، جس کو آج ہم ایک ایزی لے لیتے ہیں، لائٹ لے کر چلے جاتے، سورہ فاتحہ ہے کیا؟ اگر ہم اس کو بغور نظر سے اگر ہم مطالعہ کریں اور پڑھیں، اس کے معانی پر، اس کے مطالب پر، اس کے تقاضوں پر اگر ہم نے
تھوڑی توجہ کی تو سمجھ میں آتا کہ واقعی کلام خداوندی جو ہم کو سرکار کی برکت سے ملا، اس کے انوارات، برکات، اس میں خیر، خوبی، ہدایات، اور اس میں ان گنت نعمتیں چھپی ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ کی بات بطور باقی قرآن تو بہت بڑی بات ہے۔ ویسے علماء حقانین نے لکھا ہے کہ جو کچھ قرآن میں وہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے داخل کر دیا، کم سے کم سورہ فاتحہ کا ترجمانہ جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور میں جیسے کہ بتا رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں اللہ نے ساتھ رکھی، اور احادیث میں بھی 7 کا جو لفظ ہے بہت وقت آیا۔ حضور نے فرمایا تمہارا بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی تاکید کرو، اگر وہ نہ پڑھے سمجھاؤ۔ 10 سال کی عمر میں تو مارنے کا حکم ہے۔ 7 کے بارے میں آپ نے فرمایا دیکھو 7 برائیوں سے بچو جو ہلاک کرنے والی ہے۔ کہاں کون سی ہے؟ کہا شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، اور ناحق کسی کا قتل نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، اس طریقے سے آپ نے بتایا 7 ہلاک کرنے والی۔ ایک دن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بلایا، قریب بلا کر کہا میں آپ کو کچھ وصیتیں کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو ذر بہت فخر سے کہتے تھے کہ میرے محبوب نے مجھے 7 چیزوں کی وصیت کی۔ پہلی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس میں اللہ کے اوامر پر، اللہ کے منع کردہ چیزوں پر بہت ساری باتیں بتاتے بتاتے ایک بات آپ نے بتائی 7 چیزوں میں سے کہ رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، اچھا سلوک کرنا، چاہے وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرے۔ پھر ایک چیز اور بتائی آپ نے، فرمایا ابو ذر لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرنا۔ اس طریقے سے آپ نے فرمایا دیکھو جو آدمی 7 اجوا کھجور صبح کھا لے گا اس دن اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ ایک صحابی کو ہارٹ کا مرض ہوا، اس وقت سینے میں درد ہوا، آپ کو بتایا گیا کہ ان کے سینے میں درد ہو رہا ہے، سعد بن معاذ غالباً۔ آپ نے فرمایا یہاں ایک حکیم ہے، ان کو کہو، ان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو یہ کہ 7 اجوا کھجور لیں اور کھجور لے کر گٹلی سمیت کوٹ کر ان کو کھلائیں۔ آپ نے ہارٹ اٹیک کی بیماری کا علاج بتایا۔ اس طریقے سے بہت ساری باتیں آپ نے بتائی 7 کے تعلق سے۔ ایک عود ہندی آتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا 7 بیماریوں سے شفا اللہ نے اس میں رکھا ہے، عود ہندی کے بارے میں۔ پھر آپ نے فرمایا ایک 7 قسم کے شہید بھی ہے۔ اس طریقے سے احادیث مبارکہ میں 7 کا تذکرہ بہت آتا ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں بھی 7 ہیں، سورہ فاتحہ کی آیتیں بھی 7 ہیں، اور قرآن کریم کی تقسیم بھی 7 منزلوں پر ہے۔ سجدہ 7 ہڈیوں پر آدمی کرتا ہے، زمین 7، آسمان 7، جہنم کے دروازے 7، خیر سمندر 7، اور اللہ کے قدیم نام جو ہے، جو اللہ کے جس کو نام کہتے ہیں، ذاتی نام تو ایک ہی نام ہے مگر جس کو علماء حقانین نے لکھا وہ 7 نام ہے۔ الغرض مجھے یہ بتانا ہے کہ سورہ فاتحہ جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے اس میں کیا کمالات ہیں، اس سے پہلے میں بتایا تھا، اور آج پھر اسی کا تذکرہ کروں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو ملی، اگر ان سورہ فاتحہ کو ہم نے معنی کی توجہ کے ساتھ اگر ہم نے پڑھا تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اس وقت تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، انہیں تعریف کر رہا اللہ کی، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے۔ اب یہاں دھیان سے پڑھنا چاہیے، 2 چیزوں پر محنت بہت ہوگی، ایمان اسلام پر محنت ہوئی، احسان پر محنت نہیں ہوئی۔ احسان کس کو بولتے ہیں؟ حدیث جبرائیل میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، ویسے 4 چیزوں کا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جب سرکار کے پاس تشریف لائے تھے، عام آدمی کی شکل میں آئے تھے، اور سفید بگ لباس تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا بہت دور سے مسافر آیا، مگر ان پر تھکاوٹ کے اثرات نہیں تھے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے جبرائیل علیہ السلام، اور آ کر سرکار کے گھٹنوں سے گھٹنا لگا دیا، یعنی بے تکلفی ظاہر کر رہے تھے۔ صحابہ حیرت میں تھے کہ ایک آدمی جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ایک اجنبی آدمی آتا ہے اور بے تکلفی کے آ کر سوالات کرتا ہے، مل ایمان، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ایمان اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، تم ایمان ان پر لاؤ، ان پر لاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا صدقتا صدقتا۔ صحابہ تعجب میں کر رہے، ایک تو سوال کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو اس کا علم نہیں ہے،
سوال کے بعد سرکار جواب دے رہے تو ان کی تصدیق بھی کر رہا ہے یہ شخص، اور کہہ رہا ہے صدقت، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کو پتہ نہیں ہے کون نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا مل احسان مل اسلام، اسلام کے بارے میں آپ نے فرمایا اسلام کے 5 رکن ہیں، اسلام کیسا ہے، کیا بولتے اسلام؟ پھر انہوں نے صدقتا کہا، پھر ایک جملہ کہا مل احسان، احسان کس کو بولتے؟ آج اس دنیا کے اندر 2 لائن کی محنتیں ہو گئی الحمدللہ، ایمان، اسلام کے ایمان بنانے کی محنت، اور اسلام کے تعلق سے ہم کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے فرائض، ارکان اسلام کے اوپر محنت ہو گئی، مگر اس میں جان پیدا کرنے والی ایک چیز ہے، ایمان میں اور اسلام میں جان پیدا کرنے والی، وہ کیا ہے؟ احسان۔ احسان کس کو بولتے ہیں شریعت کی نگاہ میں؟ احسان ایک تو وہ احسان ہوتا ہے جو میں آپ کو کچھ دے دوں، یا آپ مجھے کچھ دے دے، یا میں آپ کے ساتھ ہمدردی کر دوں، یا آپ میرے ساتھ ہمدردی کرے، کہ احسان تو یہ ہوتا ہے۔ مگر یہاں پر جو سیدنا جبرائیل تشریف لائے تھے، سرکار بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ میں حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ کا برداشت کرتے، مگر رسول اللہ کے سامنے انہیں جو بے تکلفی ظاہر کر رہے تھے، حضرت جبرائیل کو سرکار سے بہت لگاؤ تھا، بہت زیادہ لگاؤ تھا، ابتدا سے لگاؤ تھا، اور آج بھی جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو شب قدر کی رات میں دنیا میں آتے، علماء مفسرین کا کہنا ہے کہ شب قدر میں آتے ہیں، امت کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ جس وقت سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تھے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان اشعار میں بڑے دکھ بھرے الفاظ تھے کہ جبرائیل سے کہہ دو، جبرائیل آپ کس کی ملاقات کے لیے تم تشریف لاؤ گے؟ دنیا سے سرکار تشریف فرما گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں جب جا رہے تھے، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ایک سیرت کی کتاب لکھی، مدارج النبوہ، اس میں ایک روایت بڑی عجیب نقل کی۔ جب آپ معراج کے سفر میں جا رہے تھے، جبرائیل آپ کو جب چھوڑ رہے تھے، آپ جبرائیل سے کہہ رہے تھے کہ جبرائیل کیا دوست کو چھوڑتا ہے؟ جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، جس انداز سے بھی آپ نے کہا ہو۔ اس وقت جبرائیل نے کہا میری طاقت ہے، ہاں میں ایک درخواست آپ سے کر سکتا ہوں۔ کہا کیا درخواست؟ کہا سرکار جب اللہ کے پاس آپ جاؤ گے، کچھ باتیں آپ کی اللہ سے ہوگی، میری ایک درخواست رکھنا۔ کہا کیا درخواست ہے؟ کہا اللہ سے کہنا جب قیامت کا دن ہوگا، اس کے بعد میدان محشر قائم ہوگا، میدان محشر میں آپ کی امت کو پل صراط پہ سے جب گزارا جائے گا، میری خواہش ہے کہ اس پل صراط کے اوپر میرے پر بچھے اور آپ کی امت اس پر سے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام کو معلوم تھا یہ راز، محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے، پیارے کا پیارا پیارا ہوتا ہے۔ جبرائیل کو یہ معلوم تھا کہ سرکار امت سے کتنا پیار کرتے، اس لیے حضرت جبرائیل نے اپنے پیار کا اظہار کیا، مجھے آپ کی خوشی مطلوب ہے، جیسے اللہ کو آپ کی رضا مطلوب ہے ویسے مجھے بھی آپ کی رضا مطلوب ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ حکم خدا، یہ پیشکش ہے اللہ کی طرف سے، سرکار کو تسلی بھی دی گئی، اور یہ وعدہ خداوندی ہے سرکار کے لیے، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائے گے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ میرا آخری امت جہنم سے نکل کے جنت میں داخل نہ ہو جائے، جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ قربان جائے ایسے نبی کے کہ جو نبی ہمارے اور آپ کے لیے اتنے بابرکت ثابت ہوئے، ایسے وقت کہ جہاں کوئی کسی کا نہیں، قرآن کہہ رہا ہے سگا دوست، گہرا دوست، حمیم حمیمہ، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی یومئذ ببنی، قرآن کہہ رہا ہے وصاحبتہ واقعی، گہرا دوست دیکھے گا کہ میرے دوست کو لے جایا جا رہا جہنم کی طرف، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس وقت مجرم خواہش کرے گا، وہ کہے گا کہ جو کچھ ہے سب لے کر مجھے آج نجات دے دو، وصاحبتہ، وہ آخی میرے خاندان، میرے بھائی، وہ فصیلت تو ہی خاندان جس میں رہتا ہے اس سب کو لے لو، میری بیوی کو بھی لے لو، ومن فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں سب لے لو، ینجی ثم ینجی، آج مجھے نجات دو۔ ایسی کنڈیشن، ایسی سچویشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے پریشان رہے، جب یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ،
بھائی بھائی کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، دوست دوست کا نہیں۔ اس وقت کی حالت میں رسول اللہ کی فکر ہوگی میری امت کو جہنم سے بچائے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کی یہ درخواست، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب کو کتنا چاہتے ہیں۔ تو خیر اس دنیا کے اندر جبرائیل علیہ السلام کا ذاتی آمد سرکار کے پاس، وہ آپ کی محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی کنڈیشن میں، ایسی حالت میں کسی نبی کے پاس آپ بیٹھے نہیں کہ ان کے سامنے مجمع بیٹھا ہو اور جبرائیل تشریف لا رہے ہیں۔ معراج کے سفر میں جو آپ کو کہا تھا جبرائیل نے درخواست کی تھی، بعض علماء نے کہا کہ جس وقت بات ہونے کے بعد آپ بات ختم کر جانے لگے تو اللہ نے کہا کہ محمد جبرائیل نے آپ سے کچھ کہا تھا؟ کہاں انہوں نے ایک درخواست کی تھی، کہاں تمہارے خاطر ہم ان درخواست کو قبول کرتے ہیں۔ اب وہ جو بھی حالت ہوگی، ایسا تو نہیں کہ وہ بابرکت فرشتے ہیں، رئیس الملائکہ ہے، ہمارے جیسے ناپاک ختم کیا جائے گا، مگر جو بھی اللہ تعالیٰ ان کی خواہش وہ کس انداز سے پورا کرے گا اور ہمیں نجات دے گا سرکار کی برکت سے، اور ان کی درخواست بھی رکھے گا، وہ اللہ کو معلوم کس انداز کی ہوگی۔ جب علماء کہہ رہے ہیں کہ رائے ہے علماء، مطلب کسی نے اس کی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ان درخواست کو نقل بھی کیا ہے، اور بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ جس وقت امت پل صراط پہ سے گزر رہی ہوگی اس وقت سرکار بھی سامنے ہوگے اور ایک جملہ کہہ رہے گے فسلم فسلم فسلم، کہ مولا میرے امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، میرے امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ تو خیر سرکار جب بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل بیٹھے ہوئے، جبرائیل نے ایک سوال کرا، مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے احسان جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، جو آج ہمارے پاس نہیں۔ اگر احسان کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کی قسم ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ کیا ہے احسان؟ جو جبرائیل نے سوال کیا تھا مل احسان، آپ نے اس کا جواب دیا تھا احسان کہتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت اللہ کو دیکھ کر کرو، تم اللہ کی عبادت ایسا کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت اگر ہماری نماز میں آ جائے، قرآن پڑھنے میں یہ کیفیت آ جائے کہ اللہ کو ہم کلام سنا رہے ہیں یا اللہ سن رہے ہیں، کیسا مزہ نہیں آئے گا بتاؤ؟ حلاوت نصیب نہیں ہوگی، لذت نہیں آئے گی، وہ انوار و برکات محسوس نہیں ہوگے۔ ہم بغیر توجہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم کو بہت سارے آرام کی چیزیں ملتی ہیں، دھیان کے ساتھ عبادت کر لیں گے۔ یہ آج محنت ختم ہو گئی، 2 محنتیں الحمدللہ ہو رہی، ایمان اسلام کی محنت، احسان کی محنت بہت کم ہے، نہیں ہے بلکہ نہیں، کرنے والے کر رہے الحمدللہ۔ یہ صوفیہ کرام ان کی یہی محنت ہوتی ہے کہ تم عبادت کرو دھیان کے ساتھ، یہ دھیان بناؤ کہ اللہ میرے سامنے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، دوسرا درجہ یہ تصور کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان۔ یہ کیفیت جس دن پیدا ہو جاتی اس دن اسرار خداوندی کھل جاتی، اللہ کے جو اسرار کائنات کے، اور پھر آدمی زمین پہ بیٹھے ہوئے اللہ کے فیصلے اترتے ہوئے دیکھتا ہے۔ جو طاقت صحابہ کو ملی اس کیفیت کی وجہ سے ملی، صحبت کی برکت سے سرکار کی یہ تینوں چیزیں ان کے اندر بیک وقت آ گئی تھی، ایمان بھی آیا، اسلام بھی آیا اور احسان کی کیفیت بھی آئی تھی۔ نماز جب پڑھتے تھے تیروں پہ تیر چڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، کہا میں نے ایک سورج شروع کر رکھی تھی۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے کہا تم اس کام کے لیے ٹھہر دو۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا کہ میرے دوستوں تیروں پہ تیر رکھنے کے بعد بھی نماز کو انہوں چھوڑا نہیں، بعد میں پتہ نہیں چلا ان کو، کہا کہ میرے کو اتنا خون بہ رہا ہے، پھر اس کے بعد اس سے پتہ چلا نماز کے اندر انہوں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے تو دھیان نہیں رہتی تھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو احسان کی کیفیت نصیب فرمائے۔ تو سورہ فاتحہ ہمیں الحمدللہ رب العالمین کے وقت ہمیں دھیان کرنی ہے اور دھیان سے نماز پڑھنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔